الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر۔ عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 57 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم نے پڑھ اور سن آئے ان منافقین کے حوالے سے جو دولت مند منافق تھے، جو سمجھتے تھے پیسہ دے کر ہم اپنی جان کو بچا لیں گے۔ جب بھی کبھی ایسا موقع ہوتا وہ کہتے جی ہم سے پیسے لے لو اور ہماری جان چھوڑو۔ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کے مال و دولت پر تعجب نہ کریں، ان کی زندگیاں تو دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہیں، اور یہ عنقریب آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ ایک ایسی قوم جو بزدل ہے اور ڈرپوک ہیں، انہیں تو کوئی جگہ مل جائے ان منافقوں کو کسی غار کے اندر کسی چھپنے کی جگہ کوئی پناہ گاہ، یہ تو بھاگ کر وہاں چھپ جائیں، نہ کچھ پیسہ دینا پڑے انہیں اور نہ کوئی انہیں نکلنا پڑے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کی آیات کے اندر جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں غریب منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے میں وہ ہیں جو یلمزو کا آپ پر الزام لگاتے ہیں فی الصدقات، صدقات کے حوالے سے۔ فَإِنْ أُعْطُوا، اگر انہیں دیا جائے منہا اس میں سے، رضوا، وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا، اور اگر نہ دیا جائے منہا اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں امیر منافقین کا تذکرہ تھا جو اپنے پیسے کو بچانا چاہ رہے تھے اور اپنی جانیں بھی، اور قرآن نے کہا کہ ان کو پیسہ دینا بھی ان کو چٹی ہے، ان سے نہ ہی لو تو بہتر ہے۔ اور یہاں غریب منافقین کا تذکرہ ہوا جو صرف اس لیے ساتھ آتے ہیں کوئی پیسہ ملتا ہے تو مل جائے، کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیے جائے، یا انہی کا تذکرہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، ان میں سے بعض وہ ہے جو آپس صدقات کے حوالے سے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے سونا بھیجا۔ زکوٰۃ کی فرضیت
کہ کچھ اشارے مکہ میں مل گئے تھے، پھر ہجرت کے دوسرے سال اس کی کچھ اور وضاحت ہو گئی، اور پھر یہاں تک سب کو پتہ چل گیا یہ غزوہ تبوک کے موقع تک، یعنی ہجرت کے 9ویں سال تک، کہ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے، کس کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک جو ہے محکمہ قائم کر دیا تھا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا تھا اور بارگاہ رسالت میں لے کر آتا تھا۔ اب پیسہ دولت جو اکٹھا ہو کر ڈھیر لگ جاتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، کبھی دیکھا نہیں گیا کہ اتنا پیسہ دولت اکٹھی ہو رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زکوٰۃ سے اسلامی ریاست پیسہ اکٹھا کرتی تھی، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تقسیم کرتی تھی۔ منافقین بھی دیکھ رہے تھے مال تو بڑا آ رہا ہے، کچھ ہم بھی اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھو لیں، وہ بھی آ جاتے تھے کہ جی ہمیں بھی چاہیے۔ جب کسی کو تھوڑا ملتا یا کسی کو زیادہ ملتا، کہتے فلاں کو زیادہ دیا، مجھے تھوڑا دیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، میرے ساتھ ایسا۔ اسی ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا جس پہ کچھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر معدنیات نکلی ہیں، یہ اس کے زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صحابہ کو دیا، ان میں سے تقسیم کر دیا 4 صحابہ کو، باقی کو نہیں دیا۔ اس پر منافقین جو ہے اٹھ کھڑے، لو جی یہ کیا بات ہو گئی، یہ زیادہ چہیتے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیے جا رہا، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دیا کرتے تھے، لیکن جو لالچی فطرت ہوتی ہے وہ سمجھتی پچھلی دفعہ میں اتنا ملا تھا، اب اتنا کیوں نہیں ملا؟ وہ بارگاہ رسالت میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہمیں نہیں دیتے؟ اسی دوران ایک صاحب اٹھے، احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے، جن کی رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، سر سے وہ گنجا تھا، اور اپنی چادر تہمد باندھے ہوا تھا جو آدھی پلڑی سے اوپر اٹھا ہوا۔ اس نے کہا اے دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں آتا ہے اس نے کہا اتق اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جملے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی انصاف کی، دوسرے جملے کا مطلب ہے کہ نبی اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا، فرمایا اللہ کے بندے، اس روئے زمین پر اللہ کے بعد مجھ سے بڑھ کر کوئی امین ہے؟ مجھ سے بڑھ کر کوئی ڈرنے والا ہے؟ اس آسمان کے نیچے اللہ رب العزت کے بعد مجھ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ اسے جملے کہے اور واپس پلٹ پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت آئے گا تم اس کی نسل میں دیکھو گے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن بڑی خوش الحانی سے پڑھے، قرآن پڑھیں گے لگتا ہے تم سنتے ہی چلے جاؤ، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے عمل اور کردار میں نہیں اترے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو قوم سمود کی طرح ان کا قتل عام کروں گا۔ آپ کی یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر احادیثی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ بات ہو گئی، گزر گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا جس وقت کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف خروج کیا، انہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ آج کل بھی آپ گورنمنٹ میں حکومت کی میڈیا پر خبریں سن، خوارج کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا۔ تو یہ خوارج تھے جو انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ایک اہم موقع پر جس امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ درمیان فیصلہ ہونا تھا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکا صحیح طریقے سے، اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا لو بھائی کیا باتیں کرتے ہو، تم نے انسانوں کے حوالے فیصلے کر دیے تو یہ تو خرابت پیدا ہو گئی، یہ فیصلے قرآن کے حوالے کرتے تو بھی خرابی پیدا نہ ہوتی۔ بات تو بڑی اچھی تھی، بڑی زبردست بات تھی۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ہم نہ علی کی حکومت کو مانتے ہیں، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو مانتے ہیں، ہم دونوں کے خلاف لڑیں گے۔ ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور میدان جنگوں میں ڈٹ کر لڑتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی لڑنے کے لیے آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بھیجا کہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ حضرت عباس جب ان کے کیمپ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجود میں کھڑا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ نماز اور اللہ کی عبادت سے باہر نکل رہا ہو، اور قرآن ایسا خوبصورت پڑھ رہے تھے لگتا ہے سنتے چلے جائیں۔ حضرت عباس واپس تشریف لا کے لگے امیر المومنین، وہ تو ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ ایسی خوش الحانی سے کمال ہے، ان کو میں نے دیکھا کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ یاد دلوایا کہ آپ کو یاد ہے اس شخص کے بارے میں جو حضور سے کہہ رہا تھا، اے دل انصاف کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بہت بڑے جملے ہیں، کسی سے کہنا اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو۔ جب کوئی بندہ کسی سے کہتا ہے انصاف کرو، گویا کہ وہ خود تو انصاف کرنے والا ہے، سامنے بندے پہ الزام لگا رہا ہے، خود تو متقی اور پرہیزگار ہے، دوسرے کی متقی اور پرہیز پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اور اس نے انگلی کس پر اٹھائی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اوپر، کہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ ہاں مجھے یاد ہے، فرمایا یاد ہے کہ کہا تھا قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں، پر قرآن کی عملی زندگی ان کے اندر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا کہتی ہے، پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس سے مقابلہ ہوا تو خوارج کی تعداد 3000 تھی، سوائے 3 افراد کے سب میدان جنگ کے اندر مارے گئے، کسی نے پیٹ پھیر کر بھاگا نہیں کوئی بھی، خوارج میں سب لڑے ڈٹ کے۔ اس قسم کا فتنہ اور کس قسم کے یہ لوگ تھے کہ ایسے ڈٹے ہوئے تھے، بظاہر لگتا تھا کہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوارج اسلام سے نکلے ہوئے، فرمایا ان میں سے بعض ہیں یلمزو کا فی الصدقات، جو آپ پر الزام لگاتے صدقات کے حوالے سے۔ یاد رکھیے صدقات کا الزام یہ نہیں تھا کہ آپ کھا گئے، کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا کہ صدقہ آل رسول پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ آل زکوٰۃ غریب جو آل رسول ہے انہیں بھی نہیں دی جا سکتی، غریب پسماندہ مشکل ترین حالات کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ حرام۔ ویسے آپ تحفتاً کوئی چیز دینا چاہیں، ان کی ویسے خدمت کرنا چاہیں، زکوٰۃ صدقات کے علاوہ آپ کیجئے، اسلام نے اسے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، نہ آپ صدقہ کھاتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا مال آپ کھاتے ہیں، نہ آپ کے جو ہے خاندان کھاتا ہے، اس پہ انہیں اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض یہ تھا کسی کو زیادہ دیتے تھے، کسی کو کم دیتے تھے۔ حضرت عمر بن منذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں کسی کو کچھ دیتا ہوں اور کسی سے اپنے آپ کو روک لیتا۔ جب میں کسی کو دیتا ہوں اس لحاظ سے نہیں دیتا کہ مجھے وہ بڑا محبوب ہے، اور روکتا اس لحاظ سے نہیں ہوں کہ مجھے اس سے کوئی ناراضگی ہے، میں دیتا اس لیے ہوں میں دیکھتا ہوں کہ واقعی مستحق ہے، اور اسے روک لیتا اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ اس کی نیکیاں اور خیر اس کے لیے خیر کا سبب بن جائیں گی، چلو کوئی بات نہیں فلاں کو دے دیا جائے۔ اور ان میں سے عمر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عمر بن منذر فرماتے ہیں میں تو صدقہ اور خیرات ہی لینے کے لیے آیا تھا، لیکن جب آپ سب یہ جملے میں نے سنے، میں نے کہا کعبے کے رب کی قسم کہ 100 سرخ اونٹ بھی اگر آج مجھے کوئی دے دیتا، ان سے بھی بڑھ کر وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے لیے کافی ہیں جو آپ نے فرمایا۔ میں اس لیے نہیں دیتا کہ مجھ سے ناراضگی ہے ان سے، اس لیے نہیں دیتا ہوں کیونکہ خیرات اور نیکی کام اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، وہ اللہ پر توکل رکھنے والے۔ فَإِنْ مِنْهَا رَضُوا، اور یہ تو فطرتاً تقاضا ہے، آپ کسی پر مہربانی کو دیتے رہو تو وہ آپ سے راضی رہے گا، آپ کبھی کسی لمحے کچھ کمی بیشی کر دو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی فطرت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، نیچے والے ہاتھ سے۔ اذا ہم یسخطون، اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ولو انہم، اور اگر یہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، وقالوا، کہتے حسبنا اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ، ان قریب اللہ ہمیں عطا کرے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، والرسول ہی، اور اپنے رسول کے ذریعے،
انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عطا پر راضی ہیں، جو کوئی دے دیا اسی پر راضی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، تھوڑا ملا تب بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ پھر دے دیں گے، اس کا رسول پھر ہمیں دے دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، ہم تو اسی راستے پر چلے ہیں، رغبت کرنے والے ہیں جس راستے پر ہمیں اللہ اور اس کا رسول چلا رہا ہے۔ یہ اصل میں بات ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، یہ وہ چیز ہے جو بندہ مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین مساکین کے لیے ہیں، والعاملین عاملین کے لیے ہیں، علیہا اس پر، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ جن کے دلوں کو نرم کرنا ہے، وفی الرقاب اور جو قیدی ہیں، والغارمین اور جو مقرون ہیں، وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وابن السبیل جو مسافر ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے جو عائد کیا گیا ہے، واللہ علیم حکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی وہ آیات، وہ آیت جس میں اللہ نے 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ تمہارے جو مال زکوٰۃ کا نکلتا ہے، جو اپنے سال میں سے جو بچت کرتے ہو یا اپنے رقبے زمینوں میں جو عشر نکالتے ہو، یہ 8 قسم کے لوگ اس کے حقدار ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، بے شک زکوٰۃ الفقراء، فقراء کے لیے ہے، والمساکین و مسکینوں کے لیے۔ اب فقراء اور مسکین، فقیر اور مسکین ملتا جلتا لفظ ہے، اکثر لوگ فقیر اور مسکین کے اندر فرق نہیں کرتے، ان کا فرق سن لیجیے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو اپنی معذوری کی بنا پر، اپنی گھریلو بہت تنگی اور مشکلات کی بنا پر محتاج ہو گیا ہو یا معذور ہو گیا ہو، جس کا ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، یا کوئی اور ایسے معاملات ہوں، وہ فقراء کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ آپ کو مانگتے بھی نظر آتے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے، یہ زکوٰۃ میں سے پہلا حق ان فقراء کا ہے۔ اور یاد رکھیے جب اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ موجود ہوتی ہے تو مانگنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کا نظام تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ سختی سے اس کے باقاعدہ سسٹم کو ترتیب دیا اور ایک باقاعدہ محکمہ ان کی تنخواہوں کو مقرر کیا۔ اور اس زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ایسا ہو جو لوگوں سے مانگتا ہو۔ آپ نے پابندی لگا دی تھی لوگوں کو مانگنے سے، آپ نے کہا کہ مانگنے سے پہلے ان تک تمام وسائل پہنچائے جائیں۔ ہمارے ہاں بھی جو مانگنے والے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچائیں، لیکن جب وہ ہمارے سامنے دستے سوال کرے، میں اکثر کہتا ہوں جو ہم سے مانگے، ہم نے اسے نہیں دیکھنا ہے مانگنے والا کون ہے، وہ کس کے نام پر مانگ رہا ہے، جس کے نام پر مانگ رہا ہے، ہمیں اس کی عظمت کو دیکھنا ہے اور اس پر احسان کرنا ہے، اس کو دینا۔ اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی بدتمیزی، غصہ، ناراضگی ہمیں اس صف سے نکال دے جس میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین کون لوگ ہیں؟ مسکین وہ سفید پوش لوگ ہیں جن کے گھر میں ہو سکتا ہے چولہا بھی نہ جلتا ہو، ان کے پاس وسائل نہ ہو، لیکن وہ کسی سے مانگے نہ۔ ان کی جسمانی حالت دیکھ کر تمہیں محسوس ہو کہ اس سے گھر میں تو بہت کچھ ہوگا، لیکن کبھی گھر کے حالات جان کر دیکھو کہ ہو سکتا ہے ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کے کھانے کی خبر ہی نہ ہو۔ ان کو مساکین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن افراد کو محلے میں، بستی میں ڈھونڈ کر دے رہے، چلو ان کو نہیں دیتے ہو جو مانگتے، ان کو تو ڈھونڈ کے دو۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہم تو یہ تو عادی مجرم ہیں، چلو یہ تو عادی ہو گئے، ایسے افراد کو ڈھونڈو محلہ اور بستی میں۔ آج بھی ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو بظاہر سفید پوش ہوں گے اور کبھی اپنے لباس سے، اپنے گفتار سے محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ان کے گھروں میں تنگی کیا چل رہی ہے۔ ایسے افراد کو ڈھونڈیے۔ اگر ہمیں بظاہر وہ فقیر نظر آتے ہیں کہ جان بوجھ کر مانگ رہے ہیں تو ان پر بھی نظریں رکھیے جو گھروں میں پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو محکمہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرے گا اس محکمے کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کو نرم کرنا، الفت ڈالنی، اس سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں
لیکن بعض مالی رکاوٹ کی بنا پر اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ ایسے کئی لوگ موجود ہوں گے ہمارے معاشروں میں غیر مسلم جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ ان کے والدین کو خطرہ ہے اگر اسلام قبول کر لیے وہ کہتے ہیں ہمیں تم جائیداد سے آگ کر دیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اس محتاجی سے وہ ڈر کے اسلام قبول نہیں کرتے۔ ایک تو ملازم کے دلوں کو نرم کیا جائے، ان کو تسلی دی جائے، پریشان نہ ہو، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اسلام قبول کر لینے کے بعد۔ ہمارے کرکٹر کو یاد ہوگا محمد یوسف، جب یوسف یوحنا تھے، کرسچن تھے، عیسائی تھے، انہیں اسلام قبول کرنے میں بڑی رکاوٹیں مشکلات تھی۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں میرے گھر والوں کا تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کرکٹ وہ کھیلا کرتے تھے، اور پھر جب وہ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، مجھے ایسا نظر آیا کہ میں بہت بڑی ایک برادری کے اندر آ گئے، کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن مجھے کسی موقع پر نظر نہیں آئی۔ اسلام ایک بہت بڑی برادری ہے، یہ بریلویت، دیوبندیت، احمدیت، شیعہ، سنیت تو ہم نے اپنے گرد دائرے کھینچ لی، تو بہت بڑی برادری کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام اور بڑی برادری کے اندر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اسلام قبول کرنا اس کے لیے وسائل کھولے جائیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن مالی مشکلات کی بنا پر واپس وہ دیکھتے ہیں کہ حالات تو خراب ہیں، تو واپس دوبارہ وہ غیر مسلم نہ ہو جائیں۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے انہیں ساتھ ملایا جائے اور زکوٰۃ کے پیسے بھی ان پر خرچ کیا جائے۔ وفر رقاب اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا جو غلام تھے۔ غلامی کا ایک سسٹم صد سالوں سے عرب کے اندر رائج تھا۔ اسلام نے آ کر اس کی بے خونی کی اور پھر یہ جا کر یہ آہستہ آہستہ ختم ہوا، لیکن قرآن نے اس کو قطعاً یک جنبش قلم ختم نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے نہ ختم کرنے کی بھی کوئی حکمتیں ہیں، دوبارہ یہ نظام جو چل رہا ہے دنیا کے اندر دوبارہ کہیں غلاموں کے حوالے سے نہ آ جائے۔ تو رقاب اصل میں کہتے ہیں بندھے ہوئے، تو جو غلام جو بندے ہوتے تھے ایک گلے میں توق ڈال دیا جاتا تھا، ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی تھی۔ اسلام نے ان کے لیے سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا ہے مکاتبت کا۔ مکاتبت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے کہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، مجھے تم آزاد کر دو، مالک اس پر راضی ہو جائے، اس پر لکھت پڑھت ہو جائے۔ اب غلام کے پاس اپنی آزادی کی بات تو کر لی لیکن وسائل نہیں ہیں، وہ اسلامی ریاست سے ان وسائل کو طلب کرے گا، عام مسلمانوں سے طلب کرے گا، عام مسلمان زکوٰۃ میں سے اور اسلامی ریاست زکوٰۃ میں سے اس کو وسائل مہیا کرے گی تاکہ وہ اپنی آزادی کے لیے کھڑا آزاد ہو سکے۔ لیکن آج اس دور میں جب یہ سارے معاملے ختم ہو گئے، اس سے مراد قیدی ہیں جو جیلوں میں بند ہیں۔ اور جب ہم نے یہ آیت بڑے عرصے پہلے پڑھی تھی، ہم جب اپنے اساتذہ کے پڑھتے سنتے تھے ہم سوچتے تھے قیدیوں کو پیسوں کیا ضرورت۔ آج ہمیں پتہ چلا کئی قیدی اپنے جرمانوں کے سبب جیلوں میں بند ہیں اور ان کی قید طویل سے طویل ہوتی چلی جا رہی۔ جرمانے ادا کریں گے تو ان کو رہائی ہوگی، نہیں تو بیچارے کوئی قصور نہیں، بند ہیں۔ آج بھی پاکستانی جیلوں میں، دنیا کی جیلوں میں بند ہیں۔ خود جہاں سے انڈیا کی جیلوں کے میں ایسے مسلمان بند ہیں بیچارے پاکستانی جن کی قیدیں ختم ہو گئیں اور صرف پیسوں اور وسائل کی وجہ سے جو جرمانے حکومتوں نے عائد کیے تھے ان کے پاس دینے کو نہیں ہے اور ان کی عمریں گزر گئی جیلوں کے اندر۔ ایسے حوالے سے ان کو آزاد کروانے کے لیے تو بندہ اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے بھی خرچ کر سکتا ہے۔ جنہیں اللہ نے زکوٰۃ کی ہمت دی ہے وہ کبھی کبھی قیدیوں کا جائزہ بھی لیا کرے، ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی مستحق موجود ہو، ہمیں مستحق وہ سامنے والے نظر آتے۔ والغارمین اس سے مراد مقروض ہیں کہ ایک بندے نے پیسہ لے لیا، قرض دے لیا، کاروبار کیا اور پھر وہ دانے دانے کا محتاج ہو گیا۔ اب اس کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو اسلام کہتا ہے کہ مل کر اہل اسلام اس کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے لیے معاملہ کریں۔ لیکن ایک شخص شادی پہ آپ پر لاکھوں لگا دیتا ہے اور شادی پہ آپ پر خرچ کرنے کے بعد لاکھوں عللے تللوں میں اور پھر اس پر مقروض ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں فقہا کی دو رائے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کہتی کہ ایسے فرد کو اس نے اپنی دولت کو عیاشیوں میں اڑا دیا پھر مقروض ہو گیا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے اپنے عمل پر، جب تک اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے نہ دو۔ معافی نہیں مانگتا چھوڑ دو اسے۔ اور بعض فقہا کا موقف ہے ان کو دینا ہی نہیں ہے، اس سے پیسہ حرام کاموں میں اڑا دیا ہے۔ صرف اس سے وہی مراد ہیں جو جن کا پیسہ کسی ڈوب گیا کاروباری لحاظ سے کسی معاملے میں وہ محتاج ہو گئے، ان کو زکوٰۃ میں سے دینا چاہیے۔ آگے فرمایا وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا بڑا وسیع معنی، اللہ کے راستے سے مراد ایک وہ راستہ ہے جو مسلسل
روئے زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جیسے حماس کے اہل ایمان ہیں، اپنے ہر حالات کے لیے ڈٹ کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بھائی جن کو روٹی اور پانی نہیں مل رہا ہے، ذرا سوچیے اسلحہ اور گولی انہیں کہاں سے ملے گی؟ پھر بھی وہ اسرائیل کے مقابل بڑی قوت کے ساتھ قدموں کو مضبوطی کے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے۔ فی سبیل اللہ سے مراد ایسے لوگ ہیں، اور ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں اپنی زبان سے، اپنے قلم سے۔ ان کے اوپر بھی حق ہے کہ ان کے وسائل مہیا کرے، زکوٰۃ کے معاملات، زکوٰۃ کے پیسے میں سے۔ وابن السبیل، اور مسافر، یہ 8واں ہے مسافر۔ ایسا مسافر کروڑوں پتی تھا، اربوں پتی تھا، یہاں سے ساہیوال سے نکلا لاہور کے راستے میں سے ڈاکو پڑ گئے یا کوئی اور مسئلہ بن گیا، پریشان ہو کے کھڑا ہے۔ ہم نے اسے گاڑی دیکھی، ہم نے کہ بعض جگہ بولو جی اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کے تو وابن السبیل، وہ مسافر ہے، جو مسافر ہے اس کی مدد بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے 8 مسافر بتائے۔ وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں بیٹا، سبیل راستے کا، لفظی معنی راستے کا بیٹا، جس کا مفہوم یہ ہے مسافر۔ مسافر بھی راہوں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ نے تم پر عائد کیا ہے، یہ وہ فرض ہے جو اللہ نے عائد کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ تو اس رب نے یہ حکمتوں کے ساتھ نظام کو بنایا ہے کہ نظام زکوٰۃ اتنا زبردست ہے۔ اگر حکومت صرف نظام زکوٰۃ کو، یہ گئی گزری حکومت بھی صرف نظام زکوٰۃ کو نافذ کر دے، آپ کی ریاست ملک کے پاکستان کے اندر کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو پریشان حال ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، جو صاحب زکوٰۃ اپنے محلوں کے اندر ڈھونڈ کے، اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں ڈھونڈ کے ان کو زکوٰۃ اور عشر صدقات دیں، تو بھی پورے ریاست پاکستان، ملک کے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، جس سے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حج کو فرض قرار دیا ہے، اس کے پاس وسائل ہوں، قرآن نے کہا وہ کافر ہے، پھر بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے جو زکوٰۃ نہیں دیتا یا اس کا انکاری ہے، اس کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاد کر کے بتایا کہ قیامت تک کے جو زکوٰۃ کا بھی انکاری ہو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے جسے اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ مالداروں کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات دینے چاہیے، ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے پر بھی اسی پر صبر کر کے نہ بیٹھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جائیں۔ یہ خرچ ہی ہے جو آپ کا اپنا ہے، جو آپ کما رہے ہیں، بینکوں میں رکھ رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا نہیں، آپ کے وارثوں کا ہے۔ جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ آپ کا ہے، جو آپ کے آخرت میں، اگلی زندگی میں کام آنے والا۔ لیکن سب سے پہلے دینے کا بینیفٹ اللہ دنیا میں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔